تو آج کے سبق میں ہم سورۃ فاتحہ کی آیات 1 سے 3 تک پڑھیں گے، اور گرامر میں ہم ہوا مسلم ہم مسلمون، اس کے بعد ہم نکات تعلیم یا شوق کی بات کریں گے۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ اس سبق میں 15 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 1390 دفعہ آئے ہیں۔ سوچیں کہ پہلے 2 سبق اور آج کی 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ، اور ہم اتنے سارے قرآن میں پاک کے لفظ سیکھ لیں گے۔ اب آپ جا کے کھول کے دیکھیے گا، جو لفظ آپ نے پڑھے ہیں وہ ہر صفحے پہ آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گے، اور پھر انتہائی خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ، یہ خوبصورت ریڈ روز، سرخ گلاب آپ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ آج کا جب ہم سبق ختم کریں گے تو کل الفاظ جو ہم نے سیکھے ہوں گے وہ 27 ہو جائیں گے، جو کہ قرآن پاک میں 8638 بار آئے ہیں۔ ہے نا مزے کی بات؟ کتنی تیزی سے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سیکھنا شروع کر دیا ہے، اور آج آپ دہرائی میں بھی سب جواب تقریباً ٹھیک دے رہے تھے، بہت اچھا بتا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت شوق سے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے استقامت پہ اس پہ چلاتی رہے۔ اب ہم سب سورۃ فاتحہ سے واقف ہیں۔ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ یہ قرآن کی پہلی مکمل سورت ہے، اور یہ اتنی اہم ہے کہ ہمیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اور سوچے کہ دن میں ہم 5 نمازیں اور اتنی رکعتیں، تو ہم ہر اس میں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، تعوذ ہم نے پڑھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اب ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر ہم ان دونوں کے الفاظ دیکھیں تو یہ قرآن پاک میں 9000 بار آئے ہیں، 9000 بار۔ یہ ایک صفحہ بھی دکھایا ہوا، یہ دیکھیں جو ریڈ ہے وہ سب جو ہیں الفاظ وہ تعوذ اور سورۃ فاتحہ سے ہیں۔ اسی طرح ہم اور صفحات پہ بھی دیکھتے جائیں گے، تو کل پہ دیکھیں تو 9000 الفاظ ہم سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اب آج ہم صرف اتنی آیات پڑھیں۔ اب جیسے کہ ہم نے پہلے سبق میں دیکھا تھا کہ ہمارا کیا طریقہ ہوگا، ہم تلاوت پہلے کریں گے، اس کے بعد ہم اس کا جو ہے رننگ ترجمہ دیکھیں گے، پھر ہم لفظ بز لفظ اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور لفظوں کے ٹکڑے کرنے سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم ان کو ایک ایک کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں۔ بسم جو ہے یہ اصل میں 2 اس میں لفظوں کا ہیں اس میں شامل، بی اور اسم۔ اگر میں بی کو علیحدہ کر دوں، اسم آپ سب سمجھتے ہیں، کوئی چیٹ باکس میں بتائے گا اسم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نام، چونکہ شاباش، میرا نام اسما ہے۔ جی بالکل بالکل۔ تو اسم جو ہے یہ اسماء، اور بی کا مطلب ہے سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب نام سے۔ اسم آپ نے کہا تو اسم کی جمع اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اسما، اور ہم کہتے ہیں اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام۔ یہ دیکھیں اس میں آپ اگر شاید آپ کو نظر آ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے، تاکہ میری بیٹری پیچھے سے آن کر، تو یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی ہم اسماء حسنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں کہ یہ اس کے جو، اور قرآن پاک میں یہ 39 ٹائمز 39 دفعہ یہ آیا ہے، الفاظ دونوں آئے ہیں۔ تو اسی طرح سے اسماء حسنہ اللہ کے بہترین نام، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے بھی 99 نام ہیں، صفاتی نام۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں، تو اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یاد رہے گا کہ اسم کی جمع اسماء ہوتا ہے۔ اللہ کا مطلب تو ہمیں پتہ ہے، اللہ کے الرحمن، جو بہت مہربان۔ اب عربی میں کچھ لفظ جو الرحمن کے وزن پہ آتے ہیں، جیسے غضبان، جوغان، ان میں جوش کا اظہار ہوتا ہے، شدت کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے غضبان کا مطلب ہے شدید غصہ میں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے الرحمن کا مطلب ہے پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل۔
کیونکہ دیکھیں الرحمن الرحیم دونوں کا مطلب ہے رحم کرنے والا مہربان. تو فرق کیا ہے؟ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ اس میں کیا فرق ہے. الرحمن کا مطلب ہے پرجوش رحمت والا, انٹینسلی مرسیفل, ٹھیک ہے. اور یہ 57 ٹائمز جو ہے الرحمن کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے. اب جب الرحیم کی ہم بات کریں تو الرحیم کے جو وزن پہ جو عربی کے الفاظ آتے ہیں, عربی بڑی دلچسپ بڑی خوبصورت زبان ہے, جیسے کریم, جمیل, ٹھیک ہے. تو یہ جب اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں تسلسل ہوتا ہے, کنٹینیوٹی ہوتی ہے, کنٹینیولی اکرنگ سم تھنگ, لگاتار ہو رہی ہے ایک چیز. تو جیسے ہم جمیل اس کو کہیں گے کہ جو بہت خوبصورت ہے, ایسا نہیں کہ جو کل خوبصورت تھا تو آج وہ خوبصورت نہیں ہے تو ہم اس کو جمیل کہہ دیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کریم, رحیم, یعنی مرحیم کا مطلب ہے لگاتار رحم کرنے والا, کنٹینیولی مرسیفل. تو الرحمن کیا تھا؟ انٹینسلی مرسیفل, اور رحیم کا مطلب ہے کنٹینیولی مرسیفل. تو یہ بھی قرآن پاک میں دیکھیں 115 بار رحیم کا لفظ بھی آیا ہے, الرحیم کا. اب آپ سوچیں اگر ہم رحمت کے جوش کو اس کے تسلسل سے ضرب دے دیں, یعنی انٹینسلی مرسیفل اور پھر کنٹینیولی مرسیفل, تو آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس کی رحمت کی موسلادھار کنٹینیولی ہم پہ ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنی مہربانیاں, اپنا رحم ہم پہ لگاتار اور شدت سے کرتا رہتا ہے. تو دیکھیں اب اس کو جب آپ پڑھیں گے اور تصور کریں کہ خدا تعالیٰ ہمارے پہ کس طرح سے رحم کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ رحمت کی موسلادھار بارش جو مسلسل ہم پہ ہو رہی ہے, الرحمن الرحیم, تو اس کا یہ مطلب ہے. پہلے ہم بچپن میں پڑھتے تھے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, لیکن اب سمجھ آئی کہ یہ اس کا ایکچولی معنی دونوں کے ملتے جلتے ہیں. تو کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ دس از انٹینسلی مرسیفل اینڈ دس از کنٹینیولی مرسیفل, یعنی کہ رحمت کی موسلادھار بارش جو مسلسل ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے. الحمدللہ. اب جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارا ایک ماڈل ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. کیوں فالو کرنا ہے؟ کیونکہ ہم قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے جیسے مطالعہ کر لیا تو پھر ہم نے تصور اور احساس کے ساتھ دعا کرنی ہے, پھر احتساب کرنا ہے, پھر پلان بنانا ہے اور پھر تبلیغ کرنی ہے. تو کیسے تصور اور احساس کے ساتھ دیکھے کریں گے؟ اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمت والا ہے, ٹھیک ہے. اور رحمت والا اس کو کہتے ہیں جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. اب آپ اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے, فیل کریں. دیکھیں اس نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں آنکھیں, کان, دماغ, ہاتھ پیر دیے, ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم سن سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں, ہم ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں, ہم چل سکتے ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین, آسمان, ہوا, پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. ہمیں بہت عزیز رشتہ دار بنائے, ہمیں ماں باپ دیے, ہمیں بہن بھائی دیے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طریقے سے ہمارا خیال رکھتا ہے. تو ہم نے اس سے پہلے تعوذ میں ایک ہم نے عادت سیکھی تھی. جی چیٹ باکس میں بتائیے, چیٹ باکس میں بتائیے. جی عظمیٰ شاہد, ہم نے کیا عادت سیکھی؟ انمیوٹ کر لو اگر ہینڈ ریز کیا. انمیوٹ کریں گے, بار کو دبائیں گے, انمیوٹ کریں, جواب دیں. تعوذ میں ہم نے کیا عادت سیکھی تھی؟ سیفٹی فرسٹ, ٹھیک ہے. ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے تھے شیطان مردود جی سے, اپنی حفاظت کے لیے. حفاظت کے لیے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے پہلی عادت اس میں سیکھی تھی, ٹھیک ہے. اب ابھی ہم نے ڈیٹیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم نے ترجمہ دیکھ لیا, اس کو تفصیل سے دیکھ لیا. تو اس سے بھی ہم ایک اور عادت سیکھتے ہیں. تو یہ دوسری عادت نمبر 2 ہے کہ ہر کام سے بسم اللہ پڑھیے. الحمدللہ ہم سبھی پڑھتے ہیں, آپ سب بھی ہر کام کرنے کی, ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ کم از کم ہم ضرور پڑھ لیتے ہیں. اب بات کیا ہے کہ ہم نے یہ بسم اللہ اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھ کے پڑھنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو رحمان اور رحیم ہے وہ ہمارے ساتھ ہے.
تو وہ ضرور ہماری مدد کرے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اور جتنی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھیں گے, ان کو پڑھیں گے, اتنا ہی زیادہ بسم اللہ پڑھنے کا اثر ہم پہ بہت زیادہ اثر ہوگا. کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں وہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ پرجوش رحم کر رہا ہے اور وہ مستقل ہم پہ رحم کر رہا ہے, تو اس یقین کے ساتھ وہ ہماری ضرور مدد کرے گا. تو جس کام میں بھی پھر ہم بسم اللہ پڑھیں گے اس میں برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت شامل ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے دوسری عادت سیکھ لی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. پھر خوشی کا اگر بہت موقع ہو تو ہمیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے. ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی یہ اچھی چیز دی ہے, ہم خوش ہوئے ہیں. لیکن اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس پہ پھر ہمیں پریشان نہیں ہو جانا, کیونکہ اس میں بھی ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے کہ اگر یہ آزمائش آ گئی ہے تو اس میں بھی میری کوئی بھلائی ہوگی. اگر فرض کیا میرا فریکچر ہو گیا تھا, تکلیف مجھے آ گئی, پتہ نہیں اس میں میری کتنی غلطیاں اور کتنے میرے گناہ جو ہوں گے وہ معاف ہو گئیں گے اس کی وجہ سے. کچھ دن کی مجھے تکلیف ضرور آئی ہوگی, لیکن سوچیں کہ اس میں بھی شاید میرے لیے کوئی وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہوگی, کوئی بہتری رکھی ہوگی. تو ہمیں جب اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ ہمیں خوشیاں, اتنی زیادہ چیزیں, اتنا کچھ دیتا ہے, تو اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس میں ہم نے ایک دم سے پریشان نہیں ہو جانا کہ کیا مصیبت ہے. نہیں, کہ اچھا یا اللہ اس سے نکالنا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اس آزمائش سے, اور یہ کہ خدا تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. تو تیسری عادت جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں, یعنی always have positive thinking about اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ الرحمن ہے, وہ الرحیم ہے, وہ بے حساب رحمت والا ہے, وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے. تو اس لیے ہم نے ہمیشہ پازیٹیو جو ہے تھنکنگ رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اچھا گمان رکھیں گے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں تو اس کا ہمیں ہی فائدہ ہے. ہماری زندگی میں سکون ہوگا, خوشی ہوگی, کامیابی ہوگی, صحت ہوگی, اطمینان ہوگا, بہتر تعلقات ہوں گے. اور یہ جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے متعلق پازیٹیو تھنکنگ رکھنا, اس سے بہت بہتر ہے جو مغرب کے لوگ سمپل پازیٹیو تھنکنگ, ان کے اسکالرس کہہ رہے ہوتے جی پازیٹیو تھنکنگ آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا, آپ خوش رہیں گے. لیکن ہمارا مذہب جو بتا رہا ہے اور ہمارا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اتنا ہمارے پہ رحم کرنے والا ہے اور ہم مستقل رحم کرنے والا ہے, تو ہمیں ہمیشہ کیا کرنا ہے, اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اب آپ تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیے. علم, اگر آپ کے پاس کوئی ساتھی بیٹھا ہے اس کو سکھائیے اور وہ آپ کو سکھائے. 30 سیکنڈز آپ کے ہیں. کوئی نہیں بھی ہے تو اتنی اونچی آواز میں بولیے کہ آپ کو آواز آئے. 30 سیکنڈز آپ کے, اس کو ایک دوسرے کو پڑھیے اور سکھائیے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. اور ہم نے اس کی تفصیل دیکھ لی کہ اس کا اصل میں کیا مطلب ہے اور ہم اس سے کتنی اچھی اچھی عادتیں سیکھتے ہیں. یہ آپ کو یاد دہانے کے لیے کہ پاکٹ بک یا شیٹ جو ہے اس کو عادت بنا لیں. اپنے لیڈیز جو ہیں آپ اپنے پرس میں رکھ لیں, ہمارے بھائی بیٹے جو ہیں وہ اپنی پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں. یہ عادت بنا لیں, نماز کے بعد اس کو کھول کے اس کے الفاظ معنی پڑھ لیں. یقین کریں اتنی جلدی آپ کو ابھی کے الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. تو یہ کارڈ میں نے سافٹ کاپی بھی بھیج دیا, آپ اس کا پرنٹ لے لیں. بڑا کلیئر میں نے اسکین کر کے بھیجا, کلیئر پرنٹ ہے. اب ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں. الحمد, الحمد تمام تعریفیں اور شکر, للہ اللہ کے لیے ہے, رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. اب ہم یہ اس کا رواں ترجمہ ہم نے دیکھا, اب ہم اس کو لفظ پر لفظ دیکھتے ہیں. الحمد, اب اس میں الحمد جیسے ہم نے الشیطان میں کہا تھا تمام جنس کے شیطان, تو اس میں بھی ال کا مطلب تمام ہے.
ہم جنرلی الحمدللہ کہتے ہیں، الحمد کا مطلب ہے اللہ تیرا شکر ہے، لیکن اس میں تعریف بھی ہے. ہم کہتے ہیں نعت پڑھتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھتے ہیں، تو حمد جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. تو الحمد کے دو معنی، تمام تعریفیں اور تمام شکر. ٹھیک ہے. اور یہ الحمد کا لفظ قرآن پاک میں 43 ٹائمز 43 دفعہ آیا ہے. للہ، لی کا مطلب ہے لیے، اللہ کا مطلب اللہ، اللہ کے لیے، یعنی تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں. اس کے بعد آتا ہے رب. رب کا کیا مطلب ہے؟ رب کا مطلب پرورش کرنے والا، پالنے والا، ذرے ذرے کو، سوچیں کروڑوں خلیوں کو پل پل پالنے والا، آکسیجن کھلانے والا. رب وہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رب کے کیا معنی ہیں اور الہ کے معنی، کیونکہ الہ کا بھی ہم لفظ کرتے ہیں. رب کے معنی ہے مالک، پروردگار یا پالنے والا، وہ تمام ضروریات کو پورنے والا ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ حاجت روا ہے. حاجت روا ہے یعنی fulfilling all our needs، ہماری تمام ضروریات کو پوری کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمیں صحت دینے والا ہے، ہیلتھ اچھی دینے والا ہے، موت و زندگی وہی دیتا ہے، سب نعمتیں دینے والا ہے. جب ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں تو نکالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ رب ہے. تمام کائنات ہمارے لیے بلانے والا ہے. ٹھیک ہے. اولاد دینے والا، رزق دینے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور الہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے الہ وہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں یا جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، اور جس سے ہم ہمیشہ مدد مانگتے ہیں، اور اسی پہ ہم توکل کرتے ہیں، اور جس کا ہم شکر کرتے ہیں، جس کا ہم نے حکم ماننا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے الہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رب بھی ہے. ٹھیک ہے. اب آ گیا عالمین. عالم ہم کہتے ہیں نا دنیا، عالم، تو یہ ویسے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. عالم کی جمع عالمین. یہ ابھی آپ کو ہم بتائیں گے کہ یہ جمع ہم کیسے بناتے ہیں. تو عالم کی جگہ عالمین، یہ 73 ٹائمز 73 دفعہ آیا. دیکھیں یہ ہمیں تو ایک عالم نظر آ رہا ہے نا، عالم انسان ہے، یہ ہماری دنیا میں ہم انسان ہیں. اس کے بعد اینیملز ہیں تو عالم حیوانات ہے، اسی طرح سے فرشتے ہیں تو عالم ملائکہ ہے، اسی طرح سے بہت سارے جن ہیں تو عالم جن ہے. یہ تو بھی دنیا کی بات ہے. دنیا، ہماری کائنات کو اگر ہم دیکھیں تو ہم سمندر کے کنارے پڑے ہوئے ذرات میں ایک ذرہ ہے ہماری دنیا. تو اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہے ہمیں جس کا اتنا علم نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنے تمام جہانوں کا، اس نے بہت سارے جہان بنائے ہیں، کہ ان سب جہانوں کا اللہ تعالیٰ رب ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ رب کیا کیا کچھ کر رہا ہے. اور دیکھیں ایک کیڑا جو پتھر میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بھی رزق دے رہا تھا. پلیز اپنا مائک آف کر دیں. شاباش، مائک آف کر دیں. مائک آف کی اس سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب جہانوں کا پالنے والا ہے، سب جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو پڑھنے کے بعد ہم جو ہیں تصور اور احساس کے ساتھ جو ہے دعا، احتساب اور پلان اور تبلیغ کرتے ہیں. تو کیسے تصور اور احساس کریں گے؟ دیکھیں ہم کا پہلا ہم نے کہا تھا دو معنی ہیں، تعریف اور شکر. اور چونکہ ال ہے تو ہم کہتے تمام تعریفیں اور شکر. تو حمد کا پہلا معنی ہم نے کہا تعریف. اب تعریف اگر ہم چاہیں کہ ہم دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں تو رب العالمین پر غور کریں، کہ سوچیں کس طرح وہ حل پر کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، ہر ایک کی. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ صرف ہمیں دے رہا ہے، وہ ہر ایک کو کرے. اور یہ ہم کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اگر ہم کائنات پہ زیادہ غور کریں، ہم زیادہ علم حاصل کریں، سائنس پڑھیں، تو اتنی ہی زیادہ ہمارے دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی. جتنا زیادہ ہمیں پتہ چلے گا ہمیں اتنی زیادہ تعریف نکلے گی. کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ ہمیں اس نے سب کچھ دیا، جو سب چیزیں اب ہم نے گنی ہیں، وہ رب العالمین ہے. وہ کروڑوں مخلوقات جو ہے ان ہر طرح کا جو ہے
تو اس کا مطلب ہے یہاں سے ہم ایک عادت نمبر 4 سیکھیں گے، خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے، ٹھیک ہے؟ اور احتساب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے جو ہیں متاثر ہو جاتے ہیں، لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور ہم الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے نہیں کہنا چاہیے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کر رہا ہے۔ تو اگر ہم جتنا علم حاصل کریں گے اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کا پتہ چلے گا، اور اتنی ہی زیادہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ہمارے دل سے نکلے گی۔ تو یہ عادت نمبر 4، خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ پھر یہ تو پہلا مطلب تھا تعریف، دوسرا مطلب ہے حمد۔ حمد کا دوسرا معنی جو ہے وہ شکر کرنا ہے، حمد کا مطلب، ٹھیک ہے؟ تو اب اس سے ہم عادت نمبر 5 سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے، اور اس کا شکر ہمیں بار بار کرنا ہے، بار بار کرنا ہے۔ شکر کرنے کے لیے کوئی بڑی انسیڈنس یا کوئی بہت بڑی چیز ملنا ضروری نہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے الحمدللہ، فجر کے ٹائم وقت پہ ہم الارم پہ اٹھ گئے ہیں، نماز پڑھ لی الحمدللہ، ڈیوٹی پہ جانا تھا الحمدللہ ہم کام پہ پہنچ گئے ہیں، راستہ خیریت سے گزر گیا، کوئی مس ہیپ نہیں ہوا، یہ کام کوئی ارادہ کیا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، جب تک آپ نے سوچا تھا یہ میں 2 گھنٹے میں کر لوں گی تو 2 گھنٹے میں آپ نے کر لیا، تو الحمدللہ کہیں، ہر بات میں الحمدللہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے پہ کتنے زیادہ احسانات ہیں۔ تو یہ نہیں کہ جی کوئی بڑی بات ہو تو جی میں اس بات پہ شکر کروں، ہر چھوٹی سے بڑی بات پہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو کرتے وقت اس کا پلیز آپ اپنا مائک بند کر لیں، شین کے شور آ رہا ہے۔ تو ہم نے عادت نمبر 5 بھی سیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر کرنا چاہیے۔ اب 30 سیکنڈز آپ کے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ آپ پریکٹس کیجئے، کوئی آپ کے ساتھ ہے تو اس کو سکھائیے، نہیں تو خود اتنا اونچا بولیں کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں میں آئے۔ 30 سیکنڈز آپ کے۔ اب ہم اگلی آیت پہ دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم نے تفصیل میں دیکھا کہ الرحمن اور الرحیم کا کیا مطلب ہے، جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہی مطلب یہاں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کہا تھا الرحمن کا مطلب ہے انٹینسلی مرسیفل، پرجوش رحمت والا۔ الرحیم کا مطلب ہے کنٹینیولی مرسیفل، یعنی مستقل لگاتار رحمت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے پرجوش رحمت، شدت کے ساتھ لگاتار ہم پہ اس کی رحمت کی موسلادھار بارش ہوتی جاتی ہے۔ تو رحمت کا مطلب ہے کہ محبت کے ساتھ کسی کا بہت خیال رکھنا اور اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا۔ صرف ایک مثال لے لیجئے، موسموں کی تبدیلی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہماری زمین ہے اس کو سورج کے اطراف میں 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے، لیکن ہمیں تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری زمین جو ہے وہ ریوالو کر رہی ہے سورج کے گرد، اور ہمیں کوئی دھچکا بھی نہیں لگتا، کچھ بھی نہیں لگتا۔ اور یہ دیکھیں کہ ورنہ تو زلزلوں سے یہ ساری زمین ٹوٹ جاتی ہے، اس طرح جھٹکے ہوتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی رحمت دیکھیں وہ کہ موسموں کو بھی چینج بھی کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس کے دوران کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آج اس وقت یا ابھی جب اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے تو جس میں کہ آپ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، تو گھر میں، آفس میں، جہاں بھی ہو، تو آپ ہمیشہ یہ خیال رکھیں، بازار میں جائیں، کسی سے ملیں، گھر میں، اپنے آفس میں، دوسروں کے ساتھ آپ نے رحم کا سلوک کرنا ہے، یعنی محبت کے ساتھ خیال رکھنا ہے۔ تو اس سے ہم عادت نمبر 6 سیکھتے ہیں، دوسروں پر رحم کیجیے۔ یہ ہم دوبارہ سم اپ کریں گے، بہت دفعہ بتائیں گے، آتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہم
عادت نمبر 6 سیکھتے ہیں کہ دوسروں پر رحم کیجیے. اب تصور، احساس اور دعا کے ساتھ آپ پریکٹس کیجیے. آپ کے 30 سیکنڈز ہیں. ایک دوسرے کو بتائیے یا خود کو اونچا بول کر بتائیے. تو آج کا قرآن کا اتنا ہی حصہ. ہم نے یہ 3 آیتیں پڑھی اور اس سے ہم نے 5 عادتیں اور سیکھی. ایک عادت ہم نے تعوذ میں سیکھ لی تھی. تو کل ہم نے 6 عادات سیکھ لی ہیں جو کہ ایک انسان کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہیں. بھئی ہم اور عادتیں بھی سیکھیں. یہ سب عادتیں جو ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ ایک کامیاب انسان بنائیں گے. تو اب ہم ان کے ریوائز کر لیتے ہیں کہ یہ کون کون سی ہم نے عادتیں سیکھی ہیں. ہینڈ ریز کیجئے. آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. جی جی عطیفہ آپ بتائیے عادت نمبر اس میں سے پڑھیں. پڑھیے عادت نمبر 1 کیا ہے؟ پڑھیں. صاحب انمیوٹ کرو بیٹا اپنے آپ کو. انمیوٹ کریں. عادت نمبر میں نے 1. جی جی عادت پڑھیے. نمبر 1 ہے اپنی حفاظت کا خیال رکھیں. شاباش عادت نمبر 2 ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. شاباش. عادت نمبر 3 ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. ویری گڈ. عادت نمبر 4 ہے علم حاصل کیجیے اور کائنات پر غور کیجیے. شاباش. کائنات میں تدبر کیجیے. اور تدبر عادت کیجیے. نمبر 5 ہے اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کیجیے. شاباش. اور تو ہم عادت نے نمبر 6 دوسروں پر رحم رحم کیجیے. شاباش. تو ہم نے یہ 6 عادتیں سیکھی ہیں اور یہ عادتیں جو 6 عادتیں ہیں اس سے ہم جو ہے ہم ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. جی عظمیٰ شاہ جی یہ کون ہے؟ کیسرا جی آپ بھی بتائیے. آپ بھی بتائیں دوبارہ سے 6 عادتیں کون سی ہم نے پڑھی. انمیوٹ کیجیے سسٹر. انمیوٹ کریں. شاباش. جی میں بتا چکی ہوں. وہ اچھا ایسے آپ ہی نے میرے بتا باؤں دی. چلیں عظمیٰ شاہد آپ بتا دیجئے. عظمیٰ شاہد انمیوٹ کریجئے. عظمیٰ شاہد آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا. عظمیٰ جی سوری میم وہ سم ٹائم فون میرا نہیں اسٹک ہو جاتا وہ ہے اس بیچ وجہ میں سے لیٹ ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں یہ بھی چیزیں ہم آہستہ آہستہ سیکھ لیں گے. کچھ نہیں ہوتا. جی آپ عادت بتائیں. نمبر 1 اپنی حفاظت کا خیال رکھیے. شاباش. عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. شاباش. عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. عادت نمبر 4 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدابیر کیجیے. تدبر کا مطلب ہے غور و سوری فکر کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی غور و فکر ہاں سے. شاباش. عادت نمبر 5 اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کیجیے. شاباش. عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے. ویری گڈ. تو یہ ہم نے سب نے یہ یادیں صرف یاد نہیں کرنی, یہ ہم نے اپنانی بھی ہیں انشاءاللہ. جی بدر سلطانہ آپ بھی بتائیے. شاباش. انمیوٹ کیجیے سسٹر. جی بتائیے عادت نمبر 1. دیکھ کو بتاتی ہے نہیں. جی یہاں سے سامنے لکھا ہوا ہے پڑھ کے بتائیے. شاباش. تعوذ اور سورت فاتحہ سے ابھی تک ہم نے 6 عادات سیکھ لی ہیں. اس سے ہم کامیاب انسان بنیں گے. جی بتائیے کون کون سی ہیں. وہ خوش ہوتی ہے نا میں کام نہیں بولتی. اچھا نہیں تو بڑا اچھا بولتی ہے. جی 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 شاباش بولیے. عادت نمبر 1. یہاں سے بول. ہاں یا بولیں. عادت نمبر 1 بولیں اپنی حفاظت کا خیال رکھیں. نہیں لیکن وہ ویسے دیکھ سنانا. چلے میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں. یہ بند کر لیں آپ کے مائک میں شور آ رہا ہے. عادت نمبر 1 اپنی حفاظت کا خیال رکھیں. عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. عادت نمبر 4 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. عادت نمبر 5
اللہ کے احسانات کو یاد کرتے وقت ہوئے بار بار شکر کیجیے۔ عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے میں ہم نے یہ سیکھ لی، پھر مزید ہم آتے ہیں آگے سیکھیں گے۔ اب ہم لیتے ہیں بریک، پھر ہم انشاءاللہ گرامر پڑھیں گے۔